اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حدیث نمبر 6982 6982 صحیح بخاری ابتداء وحی کے متعلق کہ جو عائشہ سے روایت ہے۔ پہلا پارٹ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو اس حدیث کے متن کے اوپر تھا، آج انشاءاللہ سند کے اوپر گفتگو ہے اور دوبارہ اس حدیث کو سامعین کرام کے لیے دہرا دیا جاتا ہے۔ حدیث کا متن کچھ اس طریقے سے ہے اور تھوڑا سا شارٹ کر کے خلاصے کے طور پہ بیان کروں گا کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعید نے بیان کیا، ان سے عقیل بن خالد نے بیان کیا اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے سے ہوئی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا اللہ کو یاد کرتے تھے چند مقررہ دنوں کے لیے۔ وہ یہاں پہ تشریف لے آتے تھے اور ان دنوں کا توشہ بھی حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ کر دیتی تھیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ واپس تشریف لے جاتے اور پھر اتنا ہی توشہ وہ آپ کے ساتھ کر دیتی تھی کہ جتنے کی آپ کو ضرورت ہوتی تھی، اور آپ دوبارہ غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے تھے کہ اتنے میں اچانک اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آ گیا اور آپ غار حرا میں ہی تھے۔ چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا اور خوب دبایا، جس کی وجہ سے مجھ کو بہت اذیت اور تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جو انہوں نے پہلے دیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا اور انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا، اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو آپ کے کاندھوں کا گوشت خوف سے پھڑک رہا تھا۔ جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ جناب خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہو گیا تو فرمایا کہ خدیجہ یہ میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سارا حال بیان کیا جو واقعہ آپ کے ساتھ غار حرا میں پیش آیا، اور مزید یہ کہا کہ خدیجہ مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ تو بہت نیک انسان ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی آپ مدد بھی فرماتے ہیں۔ پھر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں، اور جب ورقہ سے رسول اکرم نے اپنا حال بیان کیا تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور کہا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا کہ جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی، اور میں اس وقت زندہ رہتا تاکہ میں آپ کی مدد کرتا۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ کیا یہ قبیلے والے، یہ عرب کے لوگ مجھے مکے کی سرزمین سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ جب بھی کوئی اللہ کا نبی یا رسول حق بات یا پیغام لے کر کے آیا ہے تو قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، اور کہا کہ اگر میں تمہارا وہ دن پالوں گا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے انتہائی غمگین ہو گئے۔ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر کے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی، لیکن جب بھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تو حضرت جبرائیل آپ کے سامنے آ جاتے اور فرماتے کہ اے محمد
آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے، لیکن پھر اس کے بعد کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ ایک بار منقطع ہو گیا، تو پھر آپ دوبارہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے دوبارہ اور اسی طرح کی بات کہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بحمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے پارٹ میں اس کے متن کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آج ہم انشاءاللہ اس کی سند کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے، اور سند کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو سند کے اعتبار سے یہ روایت مرسل ہے۔ اب نووی نے مرسل روایت کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ کا یہ قول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا، یہ حدیث مراسیل صحابہ میں سے ہے، کیونکہ عائشہ نے اس واقعے کو خود نہیں پایا، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا کسی اور صحابی سے یہ حدیث انہوں نے سنی، اور ہم یہ پہلی فصلوں میں بیان کرائے ہیں کہ صحابہ کی مرسل روایات تمام علماء کے نزدیک حجت ہے۔ صحابہ کی مرسل روایات کے متعلق یہ غلو فقط نووی کا ہی نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت تمام کے تمام اس میں ملوث ہیں، بالخصوص نام نہاد اہل حدیث بھی اس میں شامل ہیں۔ یوں تو یہ سند کی رٹ لگاتے ہیں جب بات اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی ہو تو ہر روایت میں یہ عیب تلاش کرتے ہیں سند کے لحاظ سے، مگر جب بات بخاری کی آتی ہے تو اپنے بنائے ہوئے تمام اصولوں کو یہ خود ہی اپنے قدموں تلے رون دیتے ہیں اور بغیر کسی چوں و چرا کے اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا صحابہ کی مرسل روایات پر عمل از روئے قرآن جائز ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اس کی طرف کوئی اشارہ دیا ہے یا کوئی حدیث بیان کی ہے یا اس کا حکم فرمایا ہے یا صحابہ خود انہوں نے اس اصول پر عمل کیا ہو؟ ان سب کا جواب ہے نہیں، کیونکہ وہم و گمان پر دین کی بنیاد نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی واضح طور پر فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا راستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے دوڑتے ہیں اور چلتے ہیں۔ اب یہ کہ شاید صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو یا کسی صحابی سے سنا ہو، اور اب اللہ جانے کہ وہ صحابی صاحب ایمان ہو یا منافق ہو، اس کا علم نہیں ہے، تو اسے گمان اور ظن نہیں کہیں گے تو بھلا اور کیا کہیں گے؟ معترض اگر یہ اعتراض کرے کہ صحابہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور انہیں تمیز تھی کہ کون سا صحابی نیک ہے اور کون سا منافق ہے کہ جس سے حدیث لی جا رہی ہے، تو یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑی جماعت ایسی بھی تھی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی تھی، مگر باطن میں مسلمان کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے چھپا رکھا تھا کہ صحابہ تو بہت دور، بقول قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو پہچاننا مشکل تھا۔ اب ارشاد پروردگار ہوتا ہے اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، لیکن اے میرے حبیب ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ واضح ہے کہ سورہ توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں نازل ہوا۔ اس وقت بغیر وحی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کی پہچان نہ کر سکے تو صحابہ بھلا کیا چیز ہیں؟ وہ کیسے پہچان کر سکتے تھے ان منافقین کی؟ اب کیا معلوم کہ جس صحابی سے یہ روایت بیان کر رہا ہے منافق ہے یا مومن ہے؟ واللہ عالم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کو جھوٹا کہا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ۔ جب منافق لوگ تمہارے پاس اے میرے نبی آتے ہیں تو از راہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ اس صورت میں قرآن کی روح سے مرسل صحابی حجت نہیں ہو سکتی۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا کہ آپ بھی صحابہ کی بات کو بغیر چونو چرا کے قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ بعض اوقات صحابہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بول دیتے تھے، جس کا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر کیا ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے، نشان ہے 4747 4747۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ہلال بن امیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سمحہ کے ساتھ تہمت لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر ہتھ لگائی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر کو مبتلا دیکھتا ہے تو کیا وہ ایسی حالت میں گواہ تلاش کرنے جائے گا؟ لیکن آپ یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد جاری کی جائے گی۔ اس پر بلال نے عرض کیا کہ اس کی ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی ایسی آیت نازل فرمائے گا کہ جس کے ذریعے میرے اوپر سے حد دور ہو جائے گی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی، والذین یرمون ازواجہم، سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے سورہ نور کی آیت نمبر 9، ان کان من الصادقین، جس میں ایسی صورت میں لعن کا حکم آیا۔ جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو آدمی بھیج کر بلوایا۔ وہ آئے اور آیت کے مطابق 4 مرتبہ قسم کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور بالضرور جھوٹا ہے۔ خود صحابہ بھی قبول حدیث کے لیے دیگر صحابہ سے گواہ طلب کرتے تھے۔ مسلم نے اپنی صحیح میں جناب ابو سعید خدری علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے، حدیث کا نشان ہے 6245۔ ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں تھا کہ ابو موسیٰ آیا جیسے گھبرائے ہوئے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے عمر کے یہاں 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا، اس لیے واپس چلا آیا۔ عمر کو معلوم ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اندر آنے میں کیا بات مانے تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے۔ عمر نے کہا کہ واللہ تمہیں اس حدیث کی صحت کے لیے کوئی گواہ لانا ہوگا۔ ابو موسیٰ نے مجلس والوں سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو؟ ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ہوں، اس کی گواہی دینے کے سوا کہ جماعت میں سب سے کم عمر آدمی تھا۔ میں اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو گیا اور عمر سے کہا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان باب التسلیم والاستئذان ثلاثہ، حدیث نمبر 6245۔ اس روایت کو مسلم اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔ مسلم میں ہے کہ عمر نے ابو موسیٰ سے کہا اللہ کی قسم یا حدیث کے لیے گواہ لاؤ وگرنہ تمہاری پشت اور تمہاری کمر کو پیٹ دوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4007۔ اب صحابہ کے قول کو دین ماننے والوں سے سوال ہے کہ کیا ابو موسیٰ عمر کے نزدیک اس لائق نہیں تھا جو اس کی بیان کردہ روایات کو بغیر گواہ کے قبول کر لیا جائے؟ ہم نے یہاں بہت ہی اختصار سے کام لیا ہے اور نمونے کے طور پہ صرف چند نصوص پر ہی ہم نے اکتفا کیا ہے، وگرنہ ایسی مثالیں اہل سنت کی کتاب میں بھری ہوئی ہیں۔ مرسل صحابہ پر عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے اور سیرت صحابہ بھی اس کے خلاف ہے، تو کیا نووی یا کسی اور مولوی کے جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس گمان کی کیا حیثیت و قیمت رہ جاتی ہے؟ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس روایت کا سلسلہ عائشہ پر جا کر ختم ہوتا ہے اور ان کے سوا صحابہ میں سے کسی نے بھی اس مضمون کے ساتھ اس کفریہ روایت کو نقل نہیں کیا۔
اولاً تو تنہا ایک عورت کی بات کو خلاف قرآن و سنت تسلیم کر لینا خلاف دین و عقل ہے۔ چنانچہ اگر صحابی بھی خلاف قرآن و سنت روایت بیان کرے تو اس کی روایت مردود شمار ہوتی ہے۔ اس پر صحابہ نے بھی عمل کیا۔ چنانچہ عمر نے فاطمہ بن قیس صحابیہ کی بیان کردہ حدیث کو رد کر دیا تھا۔ عمر نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت ایک عورت کے قول سے، معلوم نہیں شاید وہ بھول گئی ہو یا یاد رکھا ہو۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے خبر دی کہ وہ ابو عمرو کے پاس تھیں اور اس نے 3 طلاق دیں۔ پھر فاطمہ نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ گھر سے نکلنے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابن ام مکتوم کے گھر چلی جاؤ، اور مروان نے اس کی تصدیق نہ کی مطلقہ کے گھر سے نکلنے میں، اور عروہ نے کہا کہ عائشہ نے بھی فاطمہ بنت قیس کی اس بات کو قابل انکار جانا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت تو مرسل بھی نہیں ہے۔ جب بھی صحابہ نے اسے خلاف قرآن و سنت ہونے کے سبب اس کو رد کر دیا، تو اب اگر کسی روایت میں خود عائشہ منفرد ہوں اور روایت مرسل بھی ہو اور خلاف قرآن بھی ہو، تو بھلا روایت کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے، جبکہ نہ فاطمہ بنت قیس کی مذمت میں قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے اور نہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ برخلاف اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں حضرت عائشہ و حفصہ کی مذمت کی ہے اور انہیں ٹیڑھے دل والیاں کہہ کر کے مخاطب کیا ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر، وگرنہ تمہارے دل تو ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی معاونت کرتی رہی، مدد کرتی رہی، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک بخت ایمان والے بھی ان کے مددگار ہیں، اور سب فرشتے اس کے بعد بھی ان کے حامی ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرمائی ہے۔ حدیث کا نشان ہے 4914۔ اس میں بیان ہے کہ میں نے عمر سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، وہ عورتیں کون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل ایسا کیا تھا؟ تو آگے بیان ہوا کہ فما اتممت کلامی حتی قال عائشہ و حفصہ۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی میں نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ اس نے کہا کہ وہ عائشہ و حفصہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4914۔ نیز مزید 2 روایات اور بھی ہیں اور بیان کی گئی ہیں کہ جن میں عائشہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولنا موجود ہے۔ حدیث کا نشان ہے 5267۔ حضرت عائشہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے یہاں ٹھہرتے تھے اور ان کے یہاں شہد پیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اور حفصہ نے مل کر صلاح کی، مشورہ کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جس کے یہاں بھی تشریف لائیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر، جو کہ ایک خاص قسم کی بدبودار گوند ہے، اس کی بو آ رہی ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ہم میں سے ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات کہی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت جحش کے یہاں شہد پیا ہے، اب دوبارہ نہیں پیوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں؟ یہ حضرت عائشہ اور حفصہ کی طرف خطاب ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اللہ کے نبی، آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ ان تتوبا الی اللہ
تک فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کی طرف خطاب ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثاً میں حدیث سے آپ کا یہی فرمانا مراد ہے کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد پیا۔ اس برے عمل کے بعد بھی حضرت عائشہ کو اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں ہوا، بجائے توبہ و پشیمانی کے اس گناہ کو دوبارہ دہرایا۔ پہلی بار حضرت حفصہ سے مل کر جناب زینب کے گھر جانے سے روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کی، پھر دوبارہ جناب سودا کے ساتھ مل کر دوبارہ یہی گناہ انجام دیا، لہذا بخاری نے دوبارہ نقل کیا۔ حدیث نمبر 5268۔ ہم سے فروہ بن ابو المغرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جاتے اور بعض سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ بنت عمر کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ دیا ہے اور انہوں نے اس کا شربت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم میں تو ایک ہیلا کروں گی۔ پھر میں نے سودا سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے اور جب آئیں تو کہنا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مغافیر کھا رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں انکار کریں گے۔ اس وقت کہنا کہ پھر یہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے معلوم ہو رہی ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ حفصہ نے شہد کا شربت مجھے پلایا ہے، تم کہنا کہ غالباً اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات کہوں گی اور صفیہ تم بھی یہی بات کہنا۔ اب عائشہ نے بیان کیا کہ سودا کہتی تھی کہ اللہ کی قسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات کہوں۔ اس میں بھی ایک غور طلب جملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی دروازے پہ آ کر کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے، یعنی کہ ان کا کردار ایسا تھا کہ نبی کی دوسری جو ازواج تھیں وہ ان سے خوف زدہ رہا کرتی تھیں۔ اب انہوں نے وہ بات کہی، چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سودا کے قریب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہ بو کیسی ہے کہ جو آپ کے منہ سے محسوس ہو رہی ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب وہ صفیہ کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی بات دہرائی۔ اس کے بعد جب پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ کہ یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ شہد پھر نوش فرمائیں؟ تو اس پر رسول اکرم نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عائشہ نے بیان کیا کہ اس پر سودا بولی کہ واللہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ ابھی خاموش رہو، اس لیے کہ مقابلے میں جو ہے وہ کوئی اور نہیں، اگر میں ابو بکر کی بیٹی ہوں تو وہ بھی عمر کی صاحبزادی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث کا نشان 5268۔ رسول اکرم سے خود بھی جھوٹ بولا، اس گناہ عظیم میں دوسروں کو بھی شامل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بھی ان کی مذمت قرآن میں نازل کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ عائشہ کا بیان کردہ کفریہ اور یہ جھوٹا افسانہ خلاف قرآن ہے۔ اب اس کے برخلاف حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری علیہم الرحمہ کی صحیح حدیث ہے جو مرسل نہیں ہے، بلکہ خود انہوں نے رسول اکرم سے یہ بات سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے
اس کو بھی بخاری نے اپنی صحیح میں اپنی عادت کے مطابق کینچی چلا کر کے کئی مقامات پر نقل کیا ہے۔ ہم مکمل متن کے ساتھ نقل شدہ روایت کو یہاں مذکور کرتے ہیں۔ حدیث کا نشان ہے 4922 4922۔ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا، ان سے علی ابن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ ابن ابی کثیر نے، انہوں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ یا ایھا المدثر۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس پہ ابو سلمہ نے ان کو جواب دیا کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا، اور جو بات تم نے مجھ سے کہی یہ بات بھی میں نے ان سے کہی تھی، یعنی کہ لوگوں کے درمیان تو مشہور یہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں تم سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی یا ان کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں غار حرا میں ایک مدت کے لیے خلوت نشین تھا۔ جب میں وہ دن پورے کر کے پہاڑ سے اترا تو مجھے آواز دی گئی۔ میں نے اس آواز پر اپنی دائیں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ پھر بائیں طرف دیکھا، ادھر بھی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ سامنے دیکھا، ادھر بھی کوئی چیز مجھے دکھائی نہ دی۔ پیچھے کی طرف بھی مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ اب میں نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک چیز دکھائی دی۔ پھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ فرمایا کہ پھر انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا اور ٹھنڈا پانی مجھ پر بہایا۔ فرمایا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، یعنی اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھیے، پھر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ صحیح بخاری حدیث 4922۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جماعت آخر کیوں اس روایت کو بیان نہیں کرتی ہے، اور جو حدیث حضرت عائشہ سے کفریہ حدیث ہے اس کو اس صحیح حدیث پر فوقیت دیتی ہے، جبکہ وہ حدیث مرسل ہے اور یہ حدیث مرسل بھی نہیں ہے۔ ان کا یہ عمل آیا حضرت عائشہ کی محبت میں ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں ہے؟ ان دونوں روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بخاری میں شدید قسم کے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ ابتدائے وحی کے متعلق پہلی آیت یہ کہتی ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پہلے نازل ہوئی، اور دوسری کے مطابق یا ایھا المدثر۔ اب دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتی ہے۔ اب یہ اگر کوئی سوال کرے کہ دونوں میں سے کون سی حدیث صحیح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں صحیح ہے۔ اور دونوں کیوں صحیح ہے؟ تو دونوں اس لیے صحیح ہے کیونکہ دونوں کو بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔